اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت کی اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گرد گھومنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ آج کی ویڈیو بہت اہم ہونے والی ہے، کیونکہ آج ہم جاننے والے ہیں کہ پورے قرآن پاک میں قرآن پاک کو تسہیل سے کب اور کیسے پڑھا جاتا ہے۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کر لیجئے، تاکہ آپ کو قرآن پاک کو تجوید سے پڑھنے میں جب بھی کوئی دشواری ہو یا آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہو تو آپ بآسانی کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں، اور آپ کو پوری کوشش کی جائے گی کہ ہر سوال کا جواب دیا جا سکے۔ آپ کے قرآن پاک کے متعلق سوالوں کے جوابات بھی دیے جا سکیں گے، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے، سمجھ آئے تو ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیجیے گا، تاکہ اور لوگ بھی فیض یاب ہو جائیں اور اس نیکی میں آپ کا حصہ بھی شامل ہو جائے۔ آج کی ویڈیو بھی بہت سے لوگوں کے سوال کے جواب میں بنائی جا رہی ہے۔ بہت سے لوگوں نے سوال پوچھا تھا کہ قرآن پاک میں اس ورڈ کو کیسے پڑھا جاتا ہے، جس کو پڑھتے ہوئے اکثر لوگ غلط پڑھ جاتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو مکمل گائیڈ کرنے والی ہوں، جو کہ بہت ہی ایزی وے میں جا کر آپ کو سمجھایا جائے گا انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو بھی قرآن پاک پڑھتے ہوئے کوئی بھی لفظ مشکل لگتا ہے تو آپ کامنٹ میں ضرور بتائیے گا، انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو اسی پر بناؤں گی۔ تو چلتے ہیں اپنے مین ٹاپک کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے اس کے ہجے کرتے ہیں۔ حمزہ زبر آ، حمزہ عین زبر آ، کیا بنا؟ آ۔ بہت سے لوگ اس میں یہ غلطی کر جاتے ہیں کہ اس کو پڑھتے ہوئے ایسے پڑھ جاتے ہیں آجمیوں، جو کہ درست نہیں ہے۔ یہاں پر دیکھیے، سب سے پہلے حمزہ ہے، اس کے بعد الف کے اوپر زبر کی حرکت ہے، جس کی وجہ سے یہ الف بھی حمزہ ہی کہلائے گا۔ دو حمزہ ہو گئے، آگے عین ہے جو کہ ساکن ہے۔ دونوں حمزہ بھی حروف حلقی ہیں اور عین بھی حروف حلقی ہیں۔ اب یہاں پر تین حروف حلقی ہیں۔ مشکل یہاں پر یہی ہوتی ہے تینوں حروف کی ادائیگی کیسے کی جائے۔ آج میں آپ کو اس کی ادائیگی کا بہت ہی آسان طریقہ سمجھانے والی ہوں۔ اس لفظ کو پڑھا کیسے جائے گا؟ اس لفظ کو پڑھا جائے گا تسہیل کے ساتھ۔ سب سے پہلے تسہیل کے لغوی معنی جان لیجئے کہ یہ تسہیل ہے کیا، اس کا مطلب کیا ہے۔ تسہیل کے لغوی معنی ہے آسانی، یعنی کہ آسان کرنا، سہل کرنا۔ تجوید کی روح سے اس کے اصطلاحی معنی ہے کہ ہم نے اس حمزہ کو، جو کہ عین ساکن کے ساتھ ہے، اس کو بہت تحقیق کے ساتھ، یعنی بہت واضح کر کے نہیں پڑھنا۔ جیسے کہ پہلے والے کو پڑھا ہے آ، حمزہ زبر آ، اور اگر ہم دوسرے کو بھی اسی تحقیق کے ساتھ، یعنی کہ واضح کر کے اگر ہم پڑھتے ہیں آ، تو یہ کیسے ہوگا؟ آ۔ اب آپ یہاں پر دیکھیے، عین بھی ساکن ہے، عین کو بھی تو پڑھنا ہے، عین کے اوپر تو کوئی حرکت نہیں ہے، تو عین کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے؟ سیکنڈ والے حمزہ کی حرکت کے ساتھ ملا کر۔ اگر ہم درمیان والے حمزہ کو بھی بہت واضح کر کے پڑھتے ہیں تو پھر یہ عین نہیں ہم سے پڑھا جائے گا۔ یہاں پر دونوں حروف کو ایک ہی حرکت کے ساتھ پڑھا جائے گا، جو کہ حمزہ کے اوپر ہے، اسی لیے ہم یہاں پر تسہیل کریں گے، یعنی آسانی سے پڑھیں گے۔ اچھا، یہ بھی جان لیجئے کہ ہم نے اس ورڈ کو ایسے کیوں پڑھنا ہے، جبکہ ہر جگہ کہا گیا ہے کہ قرآن پاک کو خوب واضح کر کے، یعنی کہ ایک ایک حرف کو واضح کر کے پڑھنے کا حکم ہے۔ یہاں پر ہم ایسے کیوں پڑھ رہے ہیں، ہم یہاں پر تسہیل کے ساتھ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ یہاں پر امام حفص رحمہ اللہ کی روایت سے ثابت ہے کہ انہوں نے قرآن پاک کو یہاں پر تسہیل سے پڑھا ہے،
اور تمام مسلمان قرآن پاک کو امام حفص رحمہ اللہ کی روایت کے مطابق ہی پڑھتے ہیں، انہی کو فالو کرتے ہیں۔ اب سمجھتے ہیں کہ تسہیل کے ساتھ قرآن پاک کو کب کب پڑھنا ہے۔ پورے قرآن پاک میں صرف ایک ہی جگہ قرآن پاک کو تسہیل سے پڑھنے کا حکم ہے، اور وہ یہی آیت ہے، سورۃ الفصلت کی آیت نمبر ہے 44۔ اس کے علاوہ ہر جگہ قرآن پاک کو تحقیق کے ساتھ یعنی کہ واضح کر کے پڑھا جاتا ہے۔ تو اب ہم اس کو پڑھنے کی پریکٹس کرتے ہیں کہ یہ ورڈ کیسے پڑھا جائے گا۔ اس کو میرے ساتھ آپ لوگوں نے بھی پڑھنا ہے۔ اس کے ہجے کریں گے، حمزہ زبر آ، حمزہ عین زبر آ، آ آ آ آ آ آ، یعنی کہ دوسرے والے حمزہ کو ڈائریکٹ عین کے ساتھ آپ نے ملا دینا ہے۔ اس کے حمزہ کی آواز کو تھوڑا سا آپ نے آسانی کے ساتھ ادا کرنا ہے، خوب واضح کر کے ادا نہیں کرنا۔ آ آ، جیم زبر جا، آ آ جا، میم یا زیر مج، یہاں پر یا مشدد ہے، میم یا زیر می، اس کو کھینچنا نہیں ہے۔ میم کو یا مشدد سے جب ملائیں گے تو سختی سے ملائیں گے، کیونکہ مشدد کا مطلب کیا ہے؟ سختی۔ جس بھی حرف کے اوپر یہ تشدید آئے گی اس حرف کو سختی سے پڑھا جائے گا اور 2 بار لازمی پڑھا جائے گا۔ یہاں پر ہم نے یا کو 2 بار پڑھنا ہے، اعجمیوں۔ اب یا کو واو مشدد سے ملا رہے ہیں، یا واو 2 پیش یوں۔ یہاں پر کون سا قاعدہ لگے گا؟ یہاں پر لگے گا ادغام مع الغنہ۔ ادغام مع الغنہ کب ہوتا ہے؟ جب بھی تنوین کے بعد یرملون کے 4 حروف یا واو میم نون، یہ 4 حروف آتے ہیں تو ہم ملاتے بھی ہیں اور غنہ بھی کرتے ہیں، اسی لیے اس رول کو ادغام مع الغنہ کہا جاتا ہے، یعنی کہ ہم یہاں پر ادغام غنے کے ساتھ کریں گے۔ کیسے کریں گے؟ اعجمیوں، واو زبر وا، عین زبر ع، وع، را زبر را، وعرا، با یا زیر بج۔ یہاں پر بھی با کو یا کے ساتھ سختی سے ملانا ہے، جس طرح میم کو یا کے ساتھ ملایا تھا، ٹھیک ہے؟ وعربج، یا 2 پیش یون، وعربج۔ یہ تو ہو گیا کمپلیٹ ورڈ، اعجمی وعربی۔ لیکن آپ دیکھ لیجئے یہاں پر توئیں کا وقف ہے، یعنی کہ وقف مطلق ہے۔ یہاں پر ہم اگر وقف کریں گے تو پھر یہاں پر بھی بہت سے لوگ غلطی کر جاتے ہیں۔ کیسے پڑھتے ہیں؟ وعربی، ایسے درست نہیں ہے۔ اس کو کیسے وقف کے دوران پڑھا جائے گا؟ وعربی، بی کو آپ نے لمبا نہیں کرنا۔ یہاں پر غلطی کیا ہوتی ہے؟ ہم یہاں پر اس یا کو یائے مدہ بنا دیتے ہیں، یائے مدہ نہیں، یہاں پر دیکھیے تشدید والی یا ہے، یائے مشدد ہے، اسی لیے ہم نے سختی کے ساتھ یہاں پر رکنا ہے۔ کیسے پڑھیں گے؟ وعربی، اعجمی وعربی۔ میرے ساتھ دہرائیے، اعجمی وعربی۔ امید ہے آپ کو آج کا لیسن بہت اچھے سے سمجھ آ چکا ہوگا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیجیے گا۔ فی امان اللہ۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔